حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ محرم حج یا عمرہ کا احرام باندھنے والا کیا کیا کپڑے پہن سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حالت احرام میں نہ تو کرتا قمیص پہنو اور نہ سر پر امامہ اور نہ شلوار پاجامہ پہنو اور نہ بارانی پہنو اور نہ پاؤں میں موزے پہنو، سوائے اس کے کہ کسی آدمی کے پاس پہننے کے لیے چپل جوتا نہ ہو تو وہ مجبوراً پاؤں کی حفاظت کے لیے موزے پہن لے اور ان کو ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ کے جوتا سا بنا لے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حالت احرام میں ایسا بھی کوئی کپڑا نہ پہنو جس کو زعفران یا ورس لگا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں قمیض، شلوار، امامہ وغیرہ صرف ان چند کپڑوں کا نام لیا ہے جن کا اس وقت رواج تھا۔ یہی حکم ان تمام کپڑوں کا ہے جو مختلف زمانوں میں اور مختلف قوموں اور ملکوں میں ان مقاصد کے لیے استعمال ہوتے تھے یا آئندہ استعمال ہوں گے۔ جن مقاصد کے لیے قمیض، شلوار، امامہ وغیرہ استعمال ہوتے تھے، زعفران تو معروف ہے، ورس بھی ایک خوشبودار زرد رنگ کی پتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں چونکہ خوشبو کے لیے استعمال ہوتی تھیں، اس لیے حالت احرام میں ایسے کپڑے کے استعمال کی بھی ممانعت کر دی گئی ہے جس کو زعفران یا ورس لگی ہو۔ سوال کرنے والے شخص نے پوچھا تھا کہ محرم کون سے کپڑے پہنے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ فلاں فلاں کپڑے نہ پہنے۔ اس جواب میں گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تلقین فرمائی کہ پوچھنے کی بات یہ نہیں ہے کہ محرم کون سے کپڑے پہنے، بلکہ یہ دریافت کرنا چاہیے کہ کس قسم کے کپڑے پہننے کی اس کو ممانعت ہے، کیونکہ احرام کا اثر یہی پڑتا ہے کہ کچھ کپڑے اور کچھ چیزیں جن کا استعمال عام حالات میں جائز ہے، احرام کی وجہ سے ان کا استعمال ناجائز ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ دریافت کرنا چاہیے کہ احرام میں کن کپڑوں اور کن چیزوں کا استعمال ممنوع اور ناجائز ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عورتوں کو احرام کی حالت میں دستانے پہننے اور چہرے پر نقاب ڈالنے اور ان کپڑوں کے استعمال سے جن کو زعفران یا ورس لگی ہو، اور ان کے بعد اور ان کے علاوہ وہ جو رنگین کپڑے وہ چاہیں پہن سکتی ہیں، قسمی کپڑا یا ریشمی، اور اسی طرح وہ چاہیں تو زیور بھی پہن سکتی ہیں، اور شلوار اور قمیض اور موزے بھی پہن سکتی ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ احرام کی حالت میں قمیض، شلوار وغیرہ سلے کپڑے پہننے کی ممانعت صرف مردوں کو ہے، عورتوں کو پردہ کی وجہ سے ان سب کپڑوں کے استعمال کی اجازت ہے اور موزے پہننے کی بھی اجازت ہے۔ ہاں، دستانے پہننے کی اور اس کو بھی ممانعت ہے، اور منہ پر نقاب ڈالنے کی بھی ممانعت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اجنبی مردوں کے سامنے بھی اپنے چہرے بالکل کھلے رکھے۔ حدیث میں ممانعت چہرے پر باقاعدہ نقاب ڈالنے کی ہے، لیکن جب اجنبی مردوں کا سامنا ہو تو اپنی چادر سے یا کسی اور چیز سے ان کو آڑ کر لینی چاہیے۔ سنن ابی داؤد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ہم عورتیں حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام کی حالت میں تھی تو احرام کی وجہ سے ہم چہروں پر نقاب نہیں ڈالتی تھی۔ جب ہمارے سامنے سے مرد گزرتے تو ہم اپنی چادر اور سر کے اوپر سے لٹکا لیتی تھی اور اس طرح پردہ کر لیتی تھی۔ پھر جب وہ مرد آگے بڑھ جاتے تو ہم اپنے چہرے کھول دیتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس بیان سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی
کہ احرام کی حالت میں عورتوں کو نقاب کے استعمال کی ممانعت ہے، لیکن جب اجنبی مردوں کا سامنا ہو تو چادر سے یا کسی اور چیز سے ان کو آڑ کر لینی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔